محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وطن سے محبت ایک ایسا فطری جذبہ ہے جو ہر انسان بلکہ ہر ذی روح میں پایا جاتا ہے۔ جس زمین پر انسان پیدا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے شب و روز بتاتا ہے، جہاں اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جہاں اس کے دوست ہوتے ہیں، جہاں اس کے والدین دادا دادی کا پیار پایا جاتا ہے، وہ زمین اس کا اپنا گھر کہلاتی ہے۔ وہاں کی گلیاں، وہاں کے در و دیوار، وہاں کے پہاڑ، گھاٹیاں، چٹان، پانی اور ہوائیں، ندی، نالے، کھیت کھلیان، غرض کی وہاں کی ایک ایک چیز سے اس کی یاد جڑی ہوتی ہے۔ کسی کو اگر اپنے ملک کے کسی کونے میں کمانے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس کا اتنا دل نہیں پھٹتا جتنا ایک تارک وطن کا دل پھٹتا ہے جب بیرونی ملک جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وطن سے محبت ایک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے جو لوگ ملک سے غداری کرتے ہیں انہیں کبھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ رہتے ہیں۔ وطن سے محبت کے اس فطری جذبے کا اسلام نہ صرف احترام کرتا ہے بلکہ ایسا پرامن ماحول فراہم کرتا ہے جس میں رہ کر انسان اپنے وطن کی اچھی خدمت کر سکے۔ اسلام نے ملک کے امن و امان کو غارت کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت سزا سنائی ہے، صرف اس لیے کہ کسی کو ملک میں دہشت پھیلانے کی جرت نہ ہو۔ اسلام ہر اس کام کا حکم دیتا ہے جس سے ہم وطنوں کے درمیان تعلق مضبوط رہے۔ اسلام نے وطن سے محبت کے تحت ہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وطن سے محبت صرف جذبات تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے گفتار اور ہمارے کردار میں بھی آ جائے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے وطن کے امن و سلامتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا میں دل کی سچائی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس میں جھوٹ اور نمائش نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ وطن کی سلامتی اس امر میں ہے کہ لوگوں کے مال و جان، عزت اور خون کی حفاظت کی جائے، ملک کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں اور ملک کو ہر طرح کے کرپشن اور بدعنوانی سے پاک رکھیں، معاشرے میں امن و امان کو پھیلانے کی کوشش کریں، ظلم و زیادتی کے ہر عمل سے خود کو بچائیں اور معاشرے کے امن کو غارت کرنے والوں کو معاشرے کے لیے ناسور سمجھیں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے میں جماعت کا ساتھ دیں۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم نے اب تک اپنے ملک کے لیے کیا کیا، ملک کی ترقی میں کتنا حصہ لیا، عوامی بہبود کے لیے کیا کیا، عوامی بیداری مہم میں کس حد تک حصہ لیا۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے، تعلیمی اور عوامی بہبود کے لیے میدان میں جو بھی قربانیاں ہو سکتی ہوں دینے کا وعدہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔ 1947 سے پہلے لوگ اتنے آزاد نہیں تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنی جسم و دماغ پر بھی حقوق حاصل کرنے پر پابندی تھی۔ وہ انگریزوں کے غلام تھے اور ان کے تمام احکامات پر عمل کرنے پر مجبور تھے۔ آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ مزید یہ کہ انہوں نے قومی دارالحکومت نئی دلی کے لال قلعے میں پہلی بار ہمارے ترنگے پرچم کو لہرایا۔ وہاں سے ہر سال ہم لال قلعہ نئی دلی میں یوم آزادی مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوج بہت سے کام انجام دیتی ہے جس میں اسکول کے طلباء کے ذریعے مارچ پاسٹ کلچر پروگرام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہم یوم آزادی مناتے ہیں ان جانوں کو یاد کرنے کے لیے جو ہم نے اس آزادی کے حصول کے لیے قربان کی ہیں، جیسا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے جد و جہد کی۔ مزید یہ کہ اس دن ہم اپنے اختلافات کو بھول جاتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں جیسا کہ ایک حقیقی قوم کو ہونا چاہیے۔
آج ہم ہندوستان کے عظیم آزاد پسندوں اور رہنماؤں کی وجہ سے کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہیں، جنہوں نے برطانوی حکمرانی کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے کئی سال جد و جہد کی۔ 15 اگست یعنی سوتنتر دیوس پر شری جواہر لال نہرو نے بھارت کا جھنڈا فہرایا تھا، اور 15 اگست کو اسی دن سے ہی بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 2022 میں 76واں سوتنتر دیوس منایا جا رہا ہے، اور اس دن پردھان منتری شری دامودر داس مودی جی لال قلعے پر جھنڈا فہرائیں گے اور بھاشن دیں گے اور دیش کے لوگوں کا اتساہ بڑھائیں گے، اور تو اور بھارت کی اپلبدھیوں کو بھی گنائیں گے۔ تو محترم ناظرین، چلیے انتظار کرتے ہیں 15 اگست کا، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں پر ترنگا جھنڈا ضرور پھہرائیں اور اپنی خوشی کا اظہار کریں، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ اسی دن ہمارا دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اسی دن ہم کو آزادی ملی، اس لیے آج ہم ہندوستان میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ اسپیچ؟ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیجئے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔